دیکھیے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے 2203 کے اندر حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز اور میری قرات کے بیچ میں حائل ہو گیا، آڑا آ گیا اور میری قرات کو اس نے گڑبڑ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان ہے یقال لہ خنزب، اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تو اس کو احساس کرو، ایسے خیال کرو، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور پھر کیا کرو وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنے بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر دو۔ تو حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس مسئلے کو دور کر دیا۔ یہ حدیث ہے، اس میں بہت کچھ باتیں ہیں کہ شیطان نماز خراب کرنے کے لیے آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور ہماری نماز ایسے کر دیتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کتنی نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی خیال نہیں رہتا ہے، کیا پڑھ رہا ہے خیال نہیں رہتا، کہاں کھڑا ہے خیال نہیں رہتا ہے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ آتا ہے اور اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ دوسری بات اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں اس کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتلایا کہ ایسے کرو، انہوں نے کیا، ختم ہو گیا۔ انہوں نے ایسا کیا تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں نجات ہے، خیر ہے، وسوسے کی، شیطان کے وسوسے سے نجات ہے۔ دراصل میں جو بتلانا چاہتا ہوں، جو بات اس حدیث کی بیس پر، وہ ہے وسوسہ کے بہت سارے خرابیاں ہیں۔ بندہ وسوسے میں پڑھ کر کے اپنے دین ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وسوسہ ایک الگ بات ہے، اس پر عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وسوسہ آتا ہے انسان کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، لیکن اس وسوسے کو عمل کریں گے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا ہے اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان، اس کے اندر شیطان کے ہتھ کنڈے، جال، انسان کو شیطان کیسے پھنساتا ہے، اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے وسوسے کے تقریباً 15 نقصانات بیان کیے ہیں اور اس حدیث کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے وسوسے کے بہت قسم ہیں۔ کبھی ایسا ہے کہ بندے کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے، وہ چیز وسوسہ آدمی کی نماز کو بگاڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی بندہ وسوسے میں پڑھ کر کے کلمات کو دہرانے لگتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اتحیات پڑھنا ہے تو اتحی کرنے لگتا ہے، سلام پھرے گا تو اس کرے گا، اور اللہ اکبر کہنا ہے اکبر، اس طریقے سے کہے گا۔ یہ شیطان وسوسہ دلا کر کے الفاظ کو بھی خراب کرواتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ظاہر نماز جو ہے اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے، لیکن نماز کو شیطان اتنا بگاڑ دیتا ہے کہ نماز اللہ سے دور کرنے والی چیز بن جاتی ہے، نماز اللہ سے دور کر دینے والی چیز بن جاتی ہے۔ اگر مکمل باطل نہیں ہوئی تو نماز بالکل ناپسندیدہ مکروہ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عدول عن السنہ، سنت کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں وہ بندہ، ایسے بندے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے طریقے، صحابہ کرام کے طریقے سے بندہ ہٹ جاتا ہے وسوسے کی وجہ سے، وسوسے کی وجہ سے۔ تو یہ انہوں نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں 15 نقصانات کیا ہیں؟ کہتے ہیں فجمع علی نفسہ طاعت ابلیس، شیطان کی وسوسے کی وجہ سے بندہ کیا کرتا ہے؟ ابلیس کی پیروی کرنے لگتا ہے، ابلیس شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ دوسرا نقصان کہتے ہیں کہ مخالفت السنہ، سنت کی مخالفت کرنے لگتا ہے، سنت کی مخالفت کرنے لگتا ہے۔ تیسری بات کہتے ہیں ارتکاب شر الامور و محدثاتها، بہت بری چیزوں اور بدعت وغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، بدعت وغیرہ میں پڑ جاتا ہے وسوسے کی وجہ سے۔ اور چوتھی بات کہتے ہیں تعذیب نفس ہی، اپنے نفس کو عذاب دینے لگتا ہے، اتنا وسوسے میں پڑ جاتا ہے کہ خود پریشان ہو جاتا ہے، خود پریشان ہو جاتا ہے، کیا کہ نہیں کیا، کیا کہ نہیں کیا، ایسا کیا کیسا کیا، خود پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ یہ نقصانات ہیں۔ اور پانچواں کہتے ہیں اضاعت الاوقات، اضاعت وقت ہی، اپنا وقت برباد کر لیتا ہے وسوسے میں پڑھ کر کے، کیا کرنا کیا نہیں، کیا کرنا کیا نہیں۔ اس کو راستہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، لیکن اتنا وسوسے میں پڑتا ہے کہ ڈاؤٹ میں پڑھ کر کے وقت ضائع کر دیتا ہے۔ اور چھٹا کہتے ہیں الاشتغال بما ينقص اجرہ، ایسے کام میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے کم ہو جاتا ہے، اس کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ اور ساتواں نقصان کہتے ہیں فوات ما هو انفع له، ایسے عمل سے وہ دور ہو جاتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، نفع دینے والے کام سے یہ دور ہو جاتا ہے۔ آٹھواں کہتے ہیں کہ تعرید نفسہ لطعن الناس فیہ، ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ خود بخود ایسے کام میں گھسا لیتا ہے کہ لوگ اس کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ اور نواں نقصان کہتے ہیں کہ تغریر الجاہل بالاقتداء بہ، ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ جاہل آدمی کو اپنے پیچھے لگانے پر ابھارتا ہے، اپنے پیچھے لگانے پر ابھارتا ہے۔ اور جاہل آدمی کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ افضل کام نہیں ہوتا تو یہ نہیں کرتا۔ شیطان وسوسے کر کے ایسا کام کرا دیتا ہے کہ دوسرے جس کو علم نہیں ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس علم ہے اور یہ اس وجہ سے کر رہا ہے، یعنی یہ افضل کام ہے تبھی تو وہ کر رہا ہے، اور وہ اس کی پیروی کرنے لگتا ہے، اس کی غلطی میں پیروی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بات ہے، اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیتا ہے۔ 10واں فائدہ یہ ہے، کہتے ہیں اساء الظن بما جاءت به سنہ، سنت کے طریقے سے جو بات آئی ہے اب اس کے بارے میں برا خیال ہونے لگتا ہے۔ اس کی وضاحت انہوں نے اسی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ 3 بار وضو کرنے سے مکمل صفائی نہیں ہو رہی ہے اور 4-5 بار دھونا شروع کرتا ہے۔ تھوڑا سا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا، وہ سمجھتا ہے کہ تھوڑے سے پانی میں کیا وضو بنانا، وہ بہت زیادہ۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور ان کو کبھی سوچ نہیں آئی، ان کو کبھی سوچ نہیں آئی، لیکن وسوسہ شیطان نے ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی میں وضو بنا لیا، ان کا ہو گیا نبی ہونے کے باوجود بھی، لیکن اس کا نہیں ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ دماغ میں شیطان نے گھسا دیا ہے کہ اچھا سے صفائی نہیں ہو پائے گی اور 4-5 بار دھو۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے، اس طرح سے سنت کو برا سمجھنے لگتا ہے، برا خیال کرنے لگتا ہے۔ اور 11واں نقصان کہتے ہیں وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي وَحْدَهُ، کہ وہ یہ گمان میں پڑ جاتا ہے کہ صرف سنت ہی کافی نہیں ہے، اور کچھ ملانا پڑے گا، اور کچھ ملانا پڑے گا، اس کا طریقہ اس کا طریقہ، سنت ہی صرف کافی نہیں ہے۔ اور 12واں نقصان کہتے ہیں انفعال النفس وضعفها للشیطان حتی یشتد طعمه فیہ، کہتے ہیں کہ 12واں نقصان یہ کہ اپنے نفس کو شیطان کا پابند بنا دیتا ہے، غلام بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ شیطان اور اس لالچ میں پڑ جاتا ہے کہ اور اس کو پھنسائیں گے، اور اس کو پھنسائیں گے،
شیطان کا غلام بن گیا، شیطان کا چیلا بن گیا، تو چیلا کو اپنے پیچھے لگاتے رہے گا نا، تو شیطان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اور اس کو پھنسانا ہے، اور اس کو پھنسانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نقصان انہوں نے ذکر کیا، تعریض نفسہ للتشدید علیہ بالقدر عقوبتہ، کہتے ہیں کہ شیطان اس کو تقدیر کے ساتھ ساتھ تشدید پر پیش کرنے لگتا ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، لیکن اس کے بارے میں شک شبہات ڈال دیتا ہے، اب یہ سختی سے کام لینے لگتا ہے اور عجیب عجیب کارنامے کرنے لگتا ہے۔ اور 14 نقصان کہتے ہیں وَإِقَامَتُهُ عَلَى الْجَهْلِ، شیطان اب اس کو جہالت پر لگا دیتا ہے، اس کو جہالت پر لگا دیتا ہے، اب علم کی طرف بندہ نہیں آئے گا، علم کی طرف نہیں آئے گا۔ شیطان اس وسوسہ ڈالا ہے، لیکن وسوسہ ڈالتے ڈالتے اس کا کیا حال ہے یہ وہ سب کچھ نہیں، جہالت میں اب زندگی پار کرا دے گا، جہالت میں قائم کر دے گا۔ اور 15واں نقصان کہتے ہیں وَرَضَاهُ بِالْخَيْلِ فِي الْعَقْلِ، اور کہتے ہیں عقل کی اس خرابی پر وہ راضی ہو جاتا ہے، اس کی عقل خراب کر دیتا ہے شیطان، لیکن عقل خراب ہو جائے لیکن شیطان کے اس مکر و فریب میں پھنس کر کے اپنی عقل خراب ہو گئی ہے، پھر بھی اسی طریقے پر وہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ بھاری نقصان اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 15 وسوسے کے نقصان ہیں، اور زیادہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ شیطان وسوسے میں ڈال کر کے سوفسطائی مذہب میں لے جاتا ہے، جو موجودات اور حقائق اور محسوسات کا انکار کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو وہ مذہب والے انکار کر دیتے ہیں، اس طریقے سے وہ وسوسے میں لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دین دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھایا، اس سے شیطان کے وسوسے سے بچ جائیں گے۔ اور سورہ ناس میں وسواس الخناس من الجنۃ والناس سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ وسواس الخناس، خناس شیطان کے وسوسے سے اللہ کی پناہ، چاہے وہ جن ہو یا انسان، جن اور انسان دونوں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور اس کی خرابی بہت خطرناک ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے۔ اسی وجہ سے وسوسوں کی دنیا میں گم نہیں ہو جانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف آنے میں اسی میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر مکر و فریب سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔